السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم پارٹ آف اسپیچ کے بارے میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ناؤن کے بارے میں، یعنی کہ واٹ از ناؤن، اسم کیا ہوتا ہے۔ ناؤن از اے ورڈ یوزڈ از دا نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ۔ تو ناؤن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی شخص، جگہ یا پھر چیز کے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں، پرسن احمد، علی اینڈ اسد، پلیسز پشاور، کراچی اینڈ اسلام آباد، اینڈ تھنگ چیئر، پین اینڈ لو۔ ان میں سے چیئر، پین کی تو سمجھ آ جائے گی آپ کو، لیکن یہاں پر لو کہاں سے آ گیا؟ تو جو تھنگز ہے ان میں وہ سب چیزیں آتے ہیں جسے ہم 5 سینس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل چیئر، پین، اسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں جسے ہم 5 سینس سے محسوس نہیں کر سکتے، وہ چیزیں بھی تھنگ میں آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر میں نے لکھا ہے لو۔ اسی طرح جو نفرت ہے، غصہ ہے، انٹیلیجنس ہے یعنی کہ ذہانت ہے، یہ سب چیزیں بھی تھنگ میں انکلوڈ کی جاتے ہیں، یعنی کہ یہ سب چیزیں بھی ناؤن ہیں۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ناؤن کی اقسام کے بارے میں۔ تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کامن ناؤن کے بارے میں۔ سو کامن ناؤن از اے ورڈ یوزڈ از دا نیم آف اے کامن پرسن، پلیس اور تھنگ۔ تو کامن ناؤن ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا پھر چیز کے نام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ نام غیر متعین ہوتا ہے، اس سے ہمیں کسی خاص جگہ، چیز یا پھر شخص کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ فار ایگزامپل پرسن میں ہم لیتے ہیں ڈاکٹر، بوائے اینڈ ٹیچر۔ یہاں پر ہم یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ڈاکٹر، کون سا لڑکا یا پھر کون سا ٹیچر یعنی کون سا استاد۔ ڈاکٹر کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں ہزاروں ڈاکٹر آ جاتے ہیں، اس طرح بوائے کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں ہزاروں بوائے آ جاتے ہیں، کسی خاص بوائے یا پھر ڈاکٹر کا ہمارے ذہن میں خیال نہیں آتا، اس لیے اسے کامن ناؤن کہا جاتا ہے۔ اس طرح پلیسز میں ہاسپٹل، اسکول اینڈ سٹی۔ تو ہاسپٹل بھی ہزاروں ہیں، اسکول بھی ہزاروں ہیں اور سٹی بھی ہزاروں ہیں، اس سے ہمیں کسی خاص سٹی یا اسکول یا ہاسپٹل کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ تھنگ میں پین، بک اینڈ اینیمل، یہ سب چیزیں بھی ہزاروں تعداد میں موجود ہیں، اس سے کسی خاص اینیمل، بک یا پھر پین کے بارے میں ہمارے ذہن میں خیال نہیں آتا، اس لیے یہ تمام چیزیں کامن ناؤن میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پراپر ناؤن کے بارے میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پراپر ناؤن کے بارے میں۔ So proper noun is a word used is the name of a particular person, place or thing۔ تو کسی خاص شخص، جگہ یا پھر چیز کے نام کو، یعنی کہ وہ لفظ جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کے طور پر استعمال کیا گیا ہو، اسے ہم کہیں گے پراپر ناؤن۔ فار ایگزامپل پرسن میں ہم لیتے ہیں خالد، آمنہ اینڈ کاشف۔ خالد کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں خالد کا پکچر آ جائے گا کہ وہ خالد کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن اگر ہم بات کریں بوائے کے بارے میں، اگر ہم کہیں کہ بوائے، تو بہت سارے بوائے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، کوئی خاص نہیں آئے گا۔ خالد کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں خالد کا پکچر آ جائے گا، اس کا خیال آ جائے گا، اس لیے یہ پراپر ناؤن ہے۔ پلیسز میں راولپنڈی، اے پی ایس یعنی کہ آرمی پبلک اسکول اینڈ پشاور، یہ بھی ایسے نام ہیں جو کسی خاص جگہوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تھنگ میں انگلش بک، پوائنٹر، پین اینڈ آئی فون، یہ چیزیں بھی خاص چیزوں کے نام ہے۔ انگلش بک کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں خیال آ جائے گا کہ یہ انگلش بک کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن اگر ہم صرف بک کہیں گے تو بہت سارے بک آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں پراپر ناؤن ہیں جو ہم نے
لکھ دیے ہیں جن کے ہم نے اگزامپل دیے ہیں۔ پراپر ناؤن کے بارے میں 3 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ پراپر ناؤن جب ہم لکھیں گے تو اس کا پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل ہوگا، جس طرح ایگزامپل میں لکھا گیا ہے۔ دوسری بات کہ پراپر ناؤن کا کبھی ہم جمع نہیں لیتے، یعنی کہ یہ ہمیشہ ہم سنگولر لیں گے۔ تیسری بات کہ پراپر ناؤن سے پہلے ہم اے این ڈی کا استعمال نہیں کرتے، یعنی اس سے پہلے ہم آرٹیکل استعمال نہیں کریں گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کلیکٹیو ناؤن کے بارے میں۔ سو اٹ از اے ورڈ یوز از دا نیم آف اے گروپ آف پرسنز اور اینیملز آف سیم کائنڈ۔ تو گروپ آف اینیمل یا پھر گروپ آف پرسن کو اکٹھے طور پر جو ہم نام دیتے ہیں اسے کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ کے مجموعے کو ہم کلاس کہتے ہیں، پلیئر کے مجموعے کو ہم ٹیم کہتے ہیں۔ اس طرح خاندان کے افراد مل کر ایک خاندان بناتے ہیں، یعنی ایک فیملی بناتے ہیں۔ کلیکٹیو ناؤن ہمیشہ سنگولر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا پلورل لیں گے تو اس سے کامن ناؤن بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل فیملی ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے فیملیز، یعنی اگر ہم فیملی کا جمع لیں گے تو اس سے کامن ناؤن بن جاتا ہے۔ فیملیز ایک کامن ناؤن ہے۔ نمبر 4 پہ ہم بات کر لیتے ہیں میٹیریل ناؤن کے بارے میں۔ سو اٹ از اے ورڈ یوزڈ is the name of such things from which we make other things۔ تو یہ ایک ایسا نام ہوتا ہے جو ہم ایسی چیزوں کو دیتے ہیں جس سے ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل ووڈ، سو ووڈ سے ہم بہت ساری چیزیں بناتے ہیں۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر جو فرنیچر ہے وہ سارا کا سارا ہمارا ووڈ سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ملک سے بھی بہت ساری چیزیں ہم بنا لیتے ہیں، آئرن سے بھی اور شوگر سے بھی۔ سو میٹیریل ناؤن ایک ایسا نام ہوتا ہے جو ہم ایسی چیزوں کو دیتے ہیں جس سے ہم دوسری چیزیں بناتے ہیں۔ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کے بارے میں۔ سو اٹ از اے ورڈ یوزڈ از دا نیم آف ایبسٹریکٹنگ۔ تو یہ نام ہم ان چیزوں کو دیں گے جن کا کوئی وجود نہ ہو۔ ایسی چیزوں کو یہ نام دیں گے جسے ہم 5 سینس سے پرسیو نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ عام طور پر اس قسم کے ناؤن سے ہمیں کسی چیز کی اچھائی یا برائی یا پھر حالت و کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کائنڈنس، جسے ہم اردو میں مہربانی کہتے ہیں۔ سو کائنڈنس کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن کائنڈنس کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ پھر سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اینگر یعنی غصے کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن کسی نے غصے کو نہ دیکھا ہوگا، نہ پھر سنا ہوگا اور نہ چکھا ہوگا۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جسے ہم 5 سینس سے پرسیو نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ ایسے تمام چیزوں کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ So it was our lecture number 7 about noun and kind of noun. So if you didn't understand anything, you can ask me in comment below. I would be happy to answer you.